کچھ فیکٹرز وہ دیکھے ہیں جو انفلیشن کو ایڈ کر رہے ہیں جس سے انفلیشن بڑھنے کے امکانات ہیں، اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس سے انفلیشن کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ تو جو فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس سے انفلیشن بڑھے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہ 20 مئی کی ہوئی، اس کے بعد ایکسچینج ریٹ میں کچھ ڈپریسیشن آئی۔ جب ایکسچینج ریٹ کی ڈپریسیشن آتی ہے تو اس پہ ایک ایکسپیکٹڈ انفلیشن پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو کچھ جو وجہ ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دا نیئر ٹرم، جس سے مراد ہے اگلے 1 2 3 مہینوں میں جو قیمتیں ہیں ان پہ ایک ون ٹائم اضافہ ہونے کا کچھ امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ میں یوٹیلیٹی پرائسز، گیس، بجلی اور کچھ اور جو میجرز ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی جو ایکسپیکٹڈ انفلیشن ہے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ انفلیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز ایسے بھی ہیں جن کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس کو نہیں بڑھانا چاہیے، وہ بھی ہم نے کنسیڈر کیے ہیں۔ اس میں جو ہے ڈاؤن سائڈ جو ہیں فیکٹرز آن انفلیشن، اس میں جو مین ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کنزمپشن گروتھ اور انویسٹمنٹ گروتھ، اس میں تھوڑی سافٹننگ آ رہی ہے۔ جب ڈیمانڈ میں سافٹننگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن پہ ڈاؤن ورڈ پریشر ہوتا ہے، ایک وہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو فسکل بجٹ ہے جس میں ٹیکس کا نیٹ بڑھے گا اور کچھ اس قسم کی یوٹیلیٹی جو ہیں ان کی پرائسز بڑھیں گی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسپینڈر ہے، جو کنزیومر ہے، اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جو وہ خرچتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو وہ نیچرلی ایک ہوتی ہے میجر جس سے انفلیشن کم ہوتی ہے۔ تو یہ دو جو فیکٹرز ہیں، نمبر 1 کہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ کچھ کمزور ہو رہی ہے، اور نمبر 2 کہ ٹیکسز اور ان وجہ سے اسپینڈنگ پاور کم ہو رہی ہے، یہ انفلیشن کو نیچے لاتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں فیکٹرز کو آپ مد نظر رکھیں تو جو اس کا جو نیٹ امپیکٹ جو بنتا ہے، اس سے ہم نے جو اپنی انفلیشن پروجیکشن کو اپ ڈیٹ کیا ہے، تو وہ پروجیکشن اس فسکل ایئر کے لیے اب ہماری رینج ہے 11 to 12%۔ 11 to 12% از آور فورکاسٹ فار ایوریج انفلیشن فار دس فسکل ایئر۔ جو پہلے ہمارا ایسٹیمیٹ تھا اس سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو ہم نے شرح سود کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے۔ اب آلدو جو ہماری انفلیشن کی فورکاسٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس انفلیشن کا ٹائم پاتھ آپ دیکھیں تو ان دا نیئر ٹرم، میننگ ان دا نیکسٹ فیو منتھس، ان دا فرسٹ ہاف آف دا فسکل ایئر، جو ون ٹائم جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن کا ریٹ تھوڑا سا انکریز ہوئے گا، وہ ہم نے آلریڈی انکارپوریٹ کر لیا ہے اس ایکشن میں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہماری پروجیکشن یہ ہے کہ فسکل ایئر کے سیکنڈ ہاف میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ کم ہوئے گا، اور جو اگلا فسکل سال ہے جو جون 2020 میں شروع ہوگا، اس میں ہماری یہ پروجیکشن ہے کہ انفلیشن کافی حد تک نیچے آئے گی۔ There will be a noticeable decrease in inflation in fiscal year 21 because یہ جو ون ٹائم ایفیکٹس ہیں، ان جو انفلیشن جنہوں نے انفلیشن کو بڑھایا ہے وہ اس میں سے نکل جائیں گے۔ اب یہ جو میں آپ کو 2-3 باتیں کہنا چاہتا تھا، پہلی یہ تھی کہ جو انٹرسٹ ریٹس بڑھائے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس میں کیا فیکٹرز تھے جو یہ آرگیو کرتے تھے کہ انٹرسٹ ریٹس کو اور بڑھایا جائے، اور کیا فیکٹرز تھے جو یہ آرگیو کرتے تھے کہ انٹرسٹ ریٹس کو تھوڑا بڑھایا جائے۔ تو یہ اس کی نیٹ جو کنسنسس ہے، نیٹ جو آؤٹ کم تھی وہ یہ تھی کہ 100 بیسس پوائنٹس ان کو بڑھایا جائے۔ اب جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کا سیکنڈ پیراگراف ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو غور سے دیکھیں جب یہ آپ کے پاس آئے گی۔ وہ یہ ہے، میں پہلے اس کو تھوڑا سا I will read it to you اور پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ With this decision on interest rates, the MPC is of the view that the adjustment related to interest rates and the exchange rate from previously accumulated imbalances has taken place.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی سے جو امبیلنسز ڈیولپ ہوئے تھے ان میں جو ایڈجسٹمنٹ آنی تھی وہ اب ہمارے لحاظ سے آ چکی ہے بیسڈ اپون دی انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن دیٹ وی ہیو ٹیکن ٹوڈے. ان ادر ورڈز کہ جو آگے ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اگلے 1-2 مہینے میں اگر انفلیشن ریٹ تھوڑا بڑھتا ہے یا کچھ, وہ آلریڈی اس میں انکارپوریٹڈ ہے. گوئنگ فارورڈ the MPC will be ready to take action depending on economic developments and data outcomes, meaning آگے جو ڈیٹا آئے گا پھر ہم دیکھیں گے, اور اگر کوئی ایکشن لینا ہوا تو it can either be on the upside or on the downside. Unanticipated increases in inflation that adversely affect the inflation outlook may lead to further modest tightening. اگر آگے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو ہم نے اینٹیسپیٹ نہیں کی ہوئی, پھر the MPC will consider if there is a need for further modest tightening. لیکن اس کے ساتھ ساتھ if there is a greater than expected softening in domestic demand and downward revision in projected inflation, that would provide the grounds for easing monetary conditions. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سافن ہو رہی ہے, اگر اگلے کچھ مہینوں میں ڈیٹا ایسا آتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سافن کر رہی ہے اور ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, تو دیٹ ول بی اے فیکٹر فار کنسیڈرنگ ایزنگ مانیٹری کنڈیشنز. تو یہ ایک دوسرا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے جو آج فیصلہ کیا ہے انٹرسٹ ریٹس کا, ہمارے لحاظ سے جو امبیلنسز ایکیومولیٹ ہوئے تھے وہ اس سے نکل گئے ہیں, اور آگے یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں ان کو دیکھ کے ہم آگے فیصلے رکھیں گے. اگر ڈیمانڈ کی سافننگ زیادہ ہوتی ہے تو ہم مانیٹری ایزنگ بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے 1-2 اور باتیں اس جو اسٹیٹمنٹ کی اہم ہیں, یہ میں نے پہلے 2 پیراگرافس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے, اب ایک میں آپ کو لاسٹ جو پیراگراف ہے وہ بھی کچھ امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری انفلیشن کی جو پروجیکشن ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہماری جو ہے فور کاسٹ ہے 11 to 12% اس فسکل ایئر کے لحاظ سے. اب اس فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج پالیسی ریٹ بڑھائے ہیں 13.25, تو اگر آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا جائے, ریئل انٹرسٹ ریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں سے آپ پروجیکٹڈ انفلیشن کو مائنس کر دیں, تو ہمارے لحاظ سے جو اس کا لیول نکلتا ہے وہ اپروپریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے ابھی وہ ایک تھوڑے سے سافٹ پیچ میں جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ریئل انٹرسٹ ریٹس تھوڑے ہونے چاہیے تاکہ آپ اکانومی کو دوبارہ ایک اسٹرانگ پیچ میں لے آئیں. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے اینالسٹس اس پوائنٹ کو کافی غور سے دیکھتے ہیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کیا ہیں اسٹیٹ بینک کے, جن کی بیسس پہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہم لیتے ہیں وہ کوئی ایک فکسڈ نمبر نہیں ہوتا. اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ سکلکل کنڈیشن سے, مثلا جو اکانومی کی سائیکل